اور یہ ڈیموکریسی، اس ڈیموکریسی میں جس کے اندر کروڑوں روپے سے آپ پارلیمنٹ کی ایک سیٹ حاصل کرتے ہیں یا سینٹ کی ایک سیٹ حاصل کرتے ہیں یا ایون لوکل باڈی کا چیئرمین بنتے ہیں، اس میں لوگوں کے مفاد میں کیسے کام ہوگا آپ خود مجھے بتا دیں. لوگ اس میں الیکشن لڑ کیسے سکتے ہیں یہ آپ مجھے بتا دیجیے. لوگ اس میں انڈیپینڈنٹلی ووٹ کیسے دے سکتے ہیں یہ آپ مجھے بتا دیجیے. یہ جو فیوڈلزم جس کا ذکر کرتے ہیں اختر حسین، اس کو توڑنا چاہتے ہیں آپ. ذرا فیوڈلزم کی تو طاقت دیکھیں آپ. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 5 مقدموں کے اندر فیصلہ کیا کہ جرگے اور جرگوں کی کارروائیاں انلیگل ہیں. جرگوں کو کوئی حق نہیں ہے وہ بیٹھ کے کہیں کہ اس کی لڑکی اس کے ہاتھ میں دے دو، یہ 5 سال کی لڑکی 60 سال والے آدمی کی طرف دے دو، یہ فلانا کر دو. یہ سارا کام جو جرگے کرتے ہیں اٹس آل انلیگل. جس دن یہ فیصلے آئے اس کے اگلے دن کا اخبار اٹھا کے آپ دیکھ لیں کہ جرگے بیٹھے ہوئے ہیں. 10 سال ہو گئے اس ججمنٹ کو آئے ہوئے، آپ روز کا اخبار دیکھ لیں جرگے بیٹھے ہوئے. وہی فیصلے روز ہوتے ہیں. Nobody bothers. The authority of the feudal جہاں وہ راج کرتا ہے وہ اتنی پاورفل ہے اور all dominating ہے کہ سپریم کورٹ ادھر کوئی ہے نہیں اس کا ذکر اس کا آ رہی. کون ہے جو ان کے علاقے میں انڈیپینڈنٹ الیکشن کر سکتا ہے؟ یہ اسٹرکچر ہے سوسائٹی کا جس کے اندر آپریٹ ہم کرتے ہیں. اس اسٹرکچر کو توڑنے کا فیصلہ آپ نے کیا اور اس عوامی ورکرز پارٹی نے کیا. کوئی آپ کے دماغ میں بات آتی ہے کہ آپ کیسے توڑیں گے؟ یہ اتنی پاورفل چیز جو اس اسٹیبلشمنٹ کی اپنی انسٹرومنٹیلٹیز جو ہے جن میں سپریم کورٹ شامل ہے وہ اس کو نہیں روک سکتی. اس کو ہم اور آپ توڑنا چاہتے ہیں. تو دس نیڈز اے پاورفل موومنٹ. اے پاورفل موومنٹ جس کی لیڈرشپ اور جس کے رینک اینڈ فائل کلیئر ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی مکس اپ اس قسم کا نہیں ہے کہ ادھر گھوم جاؤ یا ادھر گھوم جاؤ. جو رائٹ ڈائریکشن ہم نے بنائی ہے اس کے اوپر چلنا پڑے گا اور لوگوں کو اپنے ساتھ لینا پڑے گا. لوگوں کے بغیر کوئی موومنٹ نہیں چل سکتی. آپ جانتے ہیں نا کہ لاطینی امریکہ میں انہوں نے ہیوگو چاویز کو جب پریزیڈنٹ بنایا اور اس کو ووٹ دے کے جتوا دیا، وہ ایک لیفٹسٹ تھا، اس نے آتے ہی اپنے تیل کے کارخانے جو ہے وہ قومی ملکیت میں لے لیے اور غیر ملکی کمپنیوں سے پیسے واپس لے لیے. اس نے اعلان کر دیا کہ یہ تیل جو وینزویلا میں پیدا ہوتا ہے، وینزویلا بہت بڑا تیل پروڈیوس کرنے والا ملک ہے، اس تیل کو میں بیکورڈ ملکوں کے لیے سبسڈائز ریٹ پر یہ تیل دوں گا. یہ اس نے اعلان کر دیا. یہ کس کو پسند آ سکتا تھا جو دنیا کی طاقتور قوت ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے وہاں جو پرانے زمانے کی فوج وہاں پہ موجود تھی اس کے ساتھ مل کے امریکنوں نے اس کو تخت سے اٹھا دیا اور ڈیٹین کر دیا. چند دنوں کے اندر ہزاروں لوگ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خود جا کے ہیوگو چاویز کو جیل سے نکال کے واپس پریزیڈنشل پیلس کے اندر جا کے بٹھا دیا. یہ طاقت تھی. فوج پیچھے رہ گئی، امریکہ اپنے گھر چلا گیا اور ہیوگو چاویز جو ہے وہ آ کے پریزیڈنشل پیلس میں بیٹھ گیا. دس کائنڈ آف اسٹرینتھ اینڈ پاور جو لوگوں کے پاس ہے اور جس کو ہم نے صرف نکالنا ہے اور اس کو ڈائریکشن دینی ہے اور اس کی لیڈرشپ کرنی ہے، وہ آپ کے ذمہ ہے. اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. اور اگر آپ لوگوں نے یہ بات اپنے دل میں سمائی ہے آپ کے کہ آپ نے عوامی ورکرز پارٹی کو کے ساتھ رہنا بھی ہے اور اس کو چلانا بھی ہے، تو آئی ایم وارننگ یو دیٹ یو آر ٹیکنگ اے گریٹ رسک فار یور سیلف. میرے اس وارن کرنے سے آپ ہاتھ مت جائیں. یہ وارن میں صرف اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کمٹمنٹ میں اور زیادہ اضافہ ہو اور آپ کلیئرلی انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا کرنے ہیں. اور اس انڈرسٹینڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے دیوار سے ٹکر لگا دیں. راستے ڈھونڈنے ہیں، انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کمپلیکیٹڈ سوسائٹی میں کیسے پالیٹکس کرنی ہے. انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر 90% مسلمان رہتے ہیں، جو باقی 5% دوسرے مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں وہ بیچارے پسماندہ ہیں، مارجنلائز ہیں. ان کو برابری کا حق دینا اور 90% مسلمانوں کی سینسیبلٹی جو ہے ریلیجس سینسیبلٹی اس کو انجر کیے بغیر ان کو اپنے ساتھ لینا.
یہ مشکل کام ہے اور یہ کرنا پڑے گا. میری اپنی جو پولیٹیکل زندگی ہے اس میں مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا جب میں مرزا محمد ابراہیم جو ریلوے کا انکوالیفائڈ لیڈر تھا اور ہماری پارٹی کا بہت بڑا ایک فارورڈ لوکنگ لیڈر تھا کہ میں اس کے دفتر میں جا کے کروں ریلوے کی کیڈٹ میں جا کے ورک شاپ میں جا کے وہاں کے آڈینس کو ایڈریس کروں. سب کو پتا ہے کہ یہ کمیونسٹ ہے. کسی نے نہیں کہا کہ یہ مرزا ابراہیم کمیونسٹ ہے, کمیونسٹ ہوتے. کسی نے نہیں کہا کہ یہ منٹو کہاں سے آ گیا ہے, یہ کمیونسٹ ہے, اس کو باہر پھینکا دوں. بلکہ ہوا یہ کہ وہاں پہ اس علاقے سے جب الیکشن جیت کے پیپل پارٹی کے لیڈر ڈاکٹر مبشر حسن جو فائنانس منسٹر ہے بھٹو کے ساتھ, وہ الیکٹ ہو کے آ گئے. تو چند دنوں کے بعد وہاں پہ اسٹرائک ہو گئی ریلوے کے اندر, اور گورنمنٹ نیگوشیٹ کر رہی ہے ریلوے ورکرز کے ساتھ اسٹرائک کے بارے میں. اور انہوں نے مبشر حسن کو کہا کہ آپ چلیں, جو ایم ایل اے الیکٹ تھے, اور وہاں ان کا نیگوشیٹ کرائیں. مزدوروں نے کہا مبشر حسن صاحب آپ چلے جائیں, آپ کو ہم نے الیکٹ کیا, آپ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے. یہ کام مرزا محمد ابراہیم ہے, وہ نہیں آئے گا تو ہم کوئی بات نہیں کریں. یہ طاقت مرزا ابراہیم کی. لیکن لوگوں کے دماغ میں یہ بات بھی عجیب تھی کہ مرزا ابراہیم ٹریڈ یونین کا تو لیڈر ہے لیکن سیاست کا لیڈر نہیں, وہ مبشر سے. یہ ڈسٹنکشن دماغوں سے نکالنی پڑے کہ ہم کو صرف مزدوروں کے لیڈر ہیں, کسانوں کے لیڈر ہیں. ہم سیاست کے لیڈر ہیں, ہم ہی سیاست کے لیڈر ہیں. یہ جو باقی سارے سیاست کے لیڈر بنتے ہیں یہ تو انٹرسٹ کے لیڈر ہیں, مفادات کے لیڈر ہیں. یہ تو نیا بندہ آ گیا میدان کے اندر, عمران خان میرا دوست بھی ہے, ہمارے ہم نے اکٹھے مل کے جو اینٹی مارشل اور اینٹی مشرف موومنٹ تھی اس کے اندر شانہ بشانہ بھی جدوجہد کرتے رہے. لیکن جب سے اس نے یہ نئی پارٹی بنا, نئی پارٹی کو اس طریقے سے لانچ کیا, تو اس میں جھگڑے پڑ گئے نا کہ کون ان کی سپورٹ کر رہا ہے, کون پیچھے ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ کہتے کیا ہے, لوگ اس کے ساتھ گئے. لوگوں کو میں بالکل بلیم نہیں کرتا, اور نوجوانوں کو جو اس کا جھنڈا اٹھاتے ہیں, اس کے نعرے اٹھاتے ہیں, میں اس کو بلیم نہیں کرتا. پیپل وانٹ اے چینج. وہ جو موجود چیز ہے اس سب کو بدلنا چاہتے ہیں, اور بدلنے کے لیے ایک آدمی آ کے کھڑا ہوتا ہے جس کی کوئی پاسٹ کریئر جو ہے, پولیٹیکل کریئر, اس میں کوئی بلیمش نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے, تو وہ اس کو مان لیتے ہیں. یہ ان میں سے ان کو پوچھنے کا کوئی ان کے اندر ابھی تک جذبہ یا کوئی یہ ہے کانشیسنس پیدا نہیں ہوئی کہ بھئی آپ کریں گے کیا, میں آپ کی تبدیلی کر دوں گا, یہ تو کوئی بات نہیں. اگر یہ آپ کے فرمودات کے اوپر میں آپ کو ووٹ دے دوں اور آپ کو کہوں کہ آپ گورنمنٹ میں جا کے بیٹھ جائیں اور بعد میں آپ کچھ نہ کریں, تو میں کس کو پکڑوا کروں گا؟ آپ تو کوئی وعدہ ہی نہیں کر رہے. کیا آپ فیوڈلزم توڑیں گے, زمین کسانوں کو دیں گے, مزدوروں کے جو بین الاقوامی طور پر طے شدہ حقوق ہیں آئی ایل او کے ماتحت وہ ان کو دیں گے؟ کیا آپ یہاں پہ صنعت جو ہے وہ اس کو کنٹرول میں لائیں گے؟ کیا جو قومی ملکیت کی چیزیں ہیں ان کو بیچنے کا کاروبار جو آئی ایم ایف نے شروع کروایا ہوا ہے اس کو بند کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اور کرپشن کیسے ختم کریں گے آپ؟ کرپشن کہتے ہیں جس آدمی کے پاس اربوں روپے موجود ہیں وہ کہیں تو خرچ کرے گا, وہ لوگوں کو خرید لے گا, حکومتوں کو خرید لے گا, ریاست کو خرید لے گا, عدالت کو خرید لے گا, وہ تو کرتا ہی ہے. تو اس پیسے کی ارتکاز کو اور دولت کو کیسے روکیں گے آپ؟ کوئی بات کہتے ہیں میں عمران خان, یہ پارٹی کہتی ہے, اس لیے اس پارٹی میں مشکلات بھی زیادہ آئیں گے. تمام وہ لوگ جن کا میں نے ذکر کیا وہ سب آپ کے خلاف ہوں گے, and you have to guard against them. مگر جو آپ کا آج کا جذبہ ہے اور جو ہم نے اس پاکستان کے اندر اپنی پارٹی کو پھیلتے ہوئے جس طریقے سے دیکھا ہے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم اسی کمٹمنٹ کے ساتھ چلیں تو ہم انشاءاللہ, اور انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر ایک نیا سماج پیدا کریں گے.
اور میں بہت بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہا ہوں گھاس دیکھنے کا اور گانا سننے کا.